بوڑھوں کے شبان المعظم میں کیے جانے والے 3 اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے میں شبان المعظم میں کیے جانے والے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوڑھے سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوریوں کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر اسے پیار، محبت، آرام، سکون اور دیکھ بھال کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر معاملات میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہیں بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا، ان کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا، اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا، اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار، تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ بنی اسرائیل بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ باوالا ابو داؤد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے جگہ دینے میں دیر کی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ بہوالا ترمذی شریف۔ اہل ایمان میں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی تعظیم کرنا سنت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، حصول علم کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد یا عورت کہ جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے لائق ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں۔ خواہ وہ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابو بکر صدیق کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزہ تھا اور وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جب قتیلہ مدینہ آئی تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ تحفے لے کر آئی۔ یہ تحائف کپڑے اور کچھ دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور وہ دین اسلام پر ابھی نہیں آئی تھی۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا یا غلط۔ اس تذبذب کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہیں،
وہ میرے پاس آئی ہیں اور تحائف لائی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ واہ والا صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق ادا کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلح رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہوں تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ حاکم وقت ہے۔ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر بن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، تمہارا بڑا کہاں ہے؟ بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی عمر بڑھا دے گا جو بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ بہوالا ترمذی شریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے مالک، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربے ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کو سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں اکھاڑنا چاہیے، اور کیا سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ اب جان لیجئے کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے، اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنا کرتے تھے
اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پرورش جو کہ ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے کے ذریعے اس زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی لگانا تو جائز ہے لیکن کالا رنگ لگانا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو مختلف قسم کے پروڈکٹ سامنے آ چکے ہیں اور کیمیکلز وغیرہ جن سے رنگ لگایا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی جلد پر بھی لگ جاتے ہیں اور اگر اس کو وہاں سے جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی جلد بھی وہاں سے کالی دکھائی دیتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا ہے۔ اسی طرح بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے۔ سفید بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی قومیں وقت آخر میں آئیں گی جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء سے منع کیا۔ قضاء کی 4 اقسام ہیں، جن میں سے سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ سر کے سارے بال نہ منڈوانا بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں میں منڈوانا، جبکہ دوسری قسم درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اطراف سے بال منڈوانا جبکہ سر کے درمیان سے چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی قسم یہ ہے کہ سر کے آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ آج کل مختلف فیشنز اور مختلف سٹائلز دیکھتے ہیں جو کہ مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال شفقت نے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا کہ سر کا کچھ حصہ منڈوا کر کچھ حصہ ترک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھانپ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ یا تو سر کا سر سارا منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم میں بچے، جوان اور بوڑھے سارے لوگ شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت اور احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھے اور وہاں بوڑھے والدین یا دادی دادا یا کوئی بوڑھا رشتہ دار یا کوئی بوڑھا اجنبی آ جائے تو اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ان کو سلام کریں اور ان سے بیٹھنے کا کہیں۔ جو ہی ہم کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اسے عزت دیتے ہوئے سلام کریں۔ اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ سامان اٹھا کر اس کی مدد کریں۔ اس طرح جب ہم کسی ٹرین یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی بوڑھا شخص آ جائے اور بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر انہیں عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی بالوں والے بندے کے پہلے ہاتھ کبھی خالی نہیں پھیرتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت، آداب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اسلامی
کتب میں مختلف روایات موجود ہیں، اور فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے چاند اعمال ایسے ہیں کہ جن کی زندگی سے اللہ راضی ہو اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ ایمان پر استقامت ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں، شعبان المعظم میں عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ والدین کی خدمت کرنے والے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نماز کے پابند بوڑھے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ بحوالہ مسند احمد۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں شعبان المعظم کی قدر کی اور دوسروں کا حقوق ادا کیے ہوں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ قرآن کے حافظ اور قاری بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ یا اس کے قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ذکر الہی سے زبان تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت بھی یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگیں۔ بحوالہ مسند احمد۔ شعبان المعظم میں بخشش مانگنے والے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی ترتیب دی اور ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ ناظرین، شعبان المعظم بابرکت مہینہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں بخشش حاصل کرنے کے لیے درجہ ذیل 3 اعمال انتہائی اہم ہیں۔ توبہ اور استغفار۔ شعبان میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ سے توبہ کرنا بہترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شعبان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ قرآن کی تلاوت اور دعا۔ شعبان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں اور دعا مانگا کریں، خاص طور پر افطار کے وقت اور سحری کے لمحات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: روزے کی افطاری کے وقت عادل، حکمران اور مظلوم کی دعا۔ صدقہ و خیرات۔ شعبان میں صدقہ و خیرات کرنا گناہوں کی معافی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ 3 اعمال شعبان میں بخشش کے لیے نہایت مؤثر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پیارے رب، جب میری عمر بڑھ جائے، میرے بال سفید ہو جائے، میری طاقت کم ہو جائے اور میرے قدم آہستہ ہو جائے تو مجھے اپنی رحمت سے کبھی دور نہ کرنا۔ یا اللہ، بڑھاپے کو میرے لیے عزت، سکون اور تیری یاد کا ذکر بنا دے۔ مجھے ایسا بڑھاپا عطا فرما جس میں میں تیرے ذکر سے غافل نہ ہوں، میری زبان پر تیرا نام رہے، میرے دل میں تیرا خوف اور تیری محبت ہمیشہ زندہ رہے۔ یا اللہ، جب میری آنکھیں
کمزور ہو جائیں تو مجھے اپنے دیدار کی امید عطا فرما۔ جب میرے ہاتھ کانپنے لگیں تو انہیں دعا کے لیے اٹھنے کی توفیق دے۔ جب میرے قدم لڑکھڑائیں تو توحید اور نیکی کے راستے کی طرف موڑ دے۔ یا رب بڑھاپے میں مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، سوائے تیرے مجھے عزت والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ میرے بڑھاپے کو گناہوں سے محفوظ فرما، میری غلطیوں کو معاف فرما، میری اولاد کو میرا سہارا بنا اور مجھے ایسا صبر عطا فرما کہ میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ یا رب مجھے بیماریوں، تنہائی، بے بسی اور دل کے خوف سے محفوظ رکھ اور میرے آخری وقت کو آسان، روشن اور ایمان سے بھرپور بنا دے۔ اے میرے رب جب میری سانسیں کم ہو جائیں اور میرا وقت قریب آ جائے تو مجھے کلمہ نصیب فرما، میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور قیامت کے دن مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اللہ میرے بڑھاپے کو میرے لیے رحمت، مغفرت اور جنت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔